أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو کے، یو ایس اے، یورپ، خلیجی ممالک، سعودی عربیہ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، 92 نیوز کی طرف سے اور میری طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. ناظرین، قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ سورہ حجرات کی آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے. بہت ہی اہم سماجی موضوع ہے اور یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جو آپ سمجھیے کہ ہمہ وقت ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری عادت وہ ہے جس کا انسان کو ادراک نہ ہو، ریئلائزیشن نہ ہو، احساس نہ ہو، جس کے بارے میں خبر نہ ہو. اس لیے کہ جب تک آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں، حالت انکار میں رہتے ہیں، تب تک آپ کسی بھی چیز کی درستی کی طرف، کسی بھی چیز کی اصلاح کی طرف آپ نہیں بڑھ پاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز جس کو آپ تسلیم ہی نہ کریں اپنے حوالے سے، یا اس غلطی کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو، تب تک آپ اس کی درستی کی طرف، اس کی اصلاح کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں. یہ اس کا نقصان ہے. یہ جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو سورہ حجرات کی آیات بھی جو تلاوت فرمائی گئی اس حوالے سے ہے، یہ ان عادات میں سے ایک ہے جو یعنی کہ 24 گھنٹے ہم جس میں 24 گھنٹے میں سے بیشتر وقت ہم جس علت میں، جس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہمارے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو یہ فیل کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کرتا، میں تو کسی کی برائی نہیں کرتا، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. مجھ سمیت ہم سب اس غلطی کی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر جب ان آیتوں پر نظر پڑتی ہے تو انسانی وجود جو ہے وہ کانپ کر رہ جاتا ہے، دل جو ہے وہ دہل کر رہ جاتا ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. ہم بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلامی یعنی کہ فلسفہ ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ بعد میں جو کونوٹیشنز آئی ہیں یا اس طریقے سے آیا ہے، لیکن قرآن میں بھی بہت واضح اس کے اوپر آیا ہے. میں پھر یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، غیبت میں مبتلا مت ہو. مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، غیبت میں مبتلا مت ہو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس حد تک یہ جو انسان کی نفسیاتی یا بیماری ہے، اس کے بارے میں حکم آیا ہے. اور پھر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ معراج پر تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور اس سے اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کرتے تھے
اور دنیا میں لوگوں کی برائی کرتے تھے. تو غیبت پر آج ہم بات کریں گے. خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب, جزاک اللہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے دوست سید قاسم علی شاہ صاحب مستقل پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر آج ہے شک. اگین یہ بھی ایک ایسی علت ہے, ایک ایسی بیماری ہے جو رشتوں کو دور کرتی ہے, اور ہر رشتے میں یعنی کہ ہر رشتے میں جس رشتے میں بھی شک پایا جاتا ہے وہ رشتہ کبھی آپ کے تعلق کو خوبصورت نہیں بننے دیتا, کبھی تعلق میں گہرائی پیدا ہونے نہیں دیتا ہے, کبھی تعلق میں خیر نہیں آتی ہے, کبھی آپ دل کھول کر ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگا پاتے ہیں, کیونکہ شک کی آگ میں, آپ بدگمانی کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو, چاہے وہ مالک اور ملازم کا تعلق ہو, چاہے وہ اسٹیٹ اور یعنی کہ عوام کا تعلق ہو, چاہے وہ بھائی کا بھائی سے تعلق ہو, کسی بھی تعلق میں. عموماً ہم اس موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کرتے ہیں. یقیناً ہم نے گھروں کو اجڑتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے اور دوزخ بنتے دیکھا ہے گھروں کو, جن گھروں میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے, جن گھروں کے رہنے والوں میں کے دلوں میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے. چاہے مرد عورت پر شک کرے, چاہے عورت مرد پر شک کرے, مگر یہ اس کا ایک پہلو ہے, چونکہ شک جس دل میں جاگزیں ہوتا ہے, جس جاگزیں معاف فرمائیے گا پازیٹیو لفظ ہے, جس دل میں گھر کر جاتا ہے شک, وہ دل کسی بھی رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہر یعنی کہ ماں باپ تک کا رشتہ جو ہے, 3-4 بہن بھائی ہوتے ہیں, اگر ایک شک میں مبتلا ہے تو اس کو ساری زندگی یہ گلا رہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے کم محبت کرتی ہے, دوسرے سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو شک جو ہے وہ ہر رشتے کو آپ کو تباہ کر دیتا ہے. شک پر ہم بات کریں گے, اور یقیناً اگین یہ بھی دین اسلام کا باقاعدہ موضوع ہے. جب ہم بدگمانی کے بارے میں مختلف آیات سنتے ہیں, جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا, اور لوگوں تجسس میں مت رہا کرو, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے بھی اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اور خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ خلق کو جب تخلیق کیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا کیا برائیاں جو ہیں, کیا کیا مسائل اس کے اندر ہوں گے. ان 2 موضوعات پر بات کریں گے. پھر یہ ہے کہ بڑا باریک فرق ہے, تھن لائن ہے. ہم یعنی کہ عام جو نفسیاتی جو معاملات ہیں وہ شاید ان تھن لائن کو ڈائسیکٹ کر کے پیش بھی نہیں کر پاتے ہیں, مگر اسلام نے چونکہ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا رازداں جو ہے وہ خالق کائنات ہے, لہٰذا یہ جو تھن لائن ہے مختلف بیماریوں کے بیچ میں, اس کو بھی کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. غیبت ایک الگ مرض ہے, چغل خوری چغلی ایک الگ مرض ہے, اور بہتان ایک الگ مرض ہے. یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. سو آج ہم تینوں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے مفتی صاحب سے. غیبت کو بھی ڈسکس کریں گے, چغل خوری کو بھی ڈسکس کریں گے, اور بہتان کو بھی ڈسکس کریں گے, اور یقیناً شک جو ہے یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا. ساتھ میں الحاج شہباز سوری معاف کیجیے گا, رفاقت بھائی آ گئے. پہلے مجھے اور رفاقت بھائی کیا شاندار آج آپ نے جی جناب ویسٹ کوٹ پہنی, حسن نظر آپ کا. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ جی لاہور سے. لاہور سے؟ جی. اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ترکی ورکی سے لے کے آئے ہیں. ویسے اسٹائل ویسے ہی. اسٹائل ویسے ہی, ہاں. کیسے لگ رہا ہے کونیا سے آئی ہے؟ جی میں گیا ہوں مولانا روم کے شہر سے آئی. جزاک اللہ, ہمیشہ کی طرح حسین خوبصورت اور جوان لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. رفاقت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہو گئے, رفاقت علی خان صاحب اور احسام الحق صاحب جو ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. احسام الحق یقیناً بلا شبہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت ہی خوش مزاج, ہمارے تو بڑے دوست ہیں, مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں, مگر یہ پاکستان کا پرائیڈ ہیں. اور ایک ایسے کھیل میں جس میں حکومت کی سرپرستی اس طریقے سے نہیں لوگوں تک پہنچتی ہے, حکومت اس طریقے سے سرپرستی نہیں کرتی, اس کے باوجود یہ اور ان کی فیملی جو ہے اس کھیل سے جڑی رہی, یہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کھیل سے جڑے رہے, اور پھر انہوں نے اپنے خانوادے کا بھی نام کیا, اپنا بھی نام کیا, اور پاکستان کا بھی نام کیا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پاکستان کو دیا ہی ہے. ویلکم ٹو دا شو احسام. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل صحیح جی. بہت یار احسام, یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم نے مفتی صاحب سے اور قاسم علی شاہ صاحب سے ذرا مختلف پہلوؤں سے اس پر بات کرنی ہے, مگر ہم سب ہی اس بیماری میں بھی مبتلا ہیں اور ہم اسے فیس بھی کرتے ہیں. آپ کے اپنے شعبے میں بھی آپ نے اتنا ٹریول کیا, اتنے آپ نے ورلڈ ریکارڈز بنائے پاکستان کے لیے, اتنا آپ نے پاکستان کے لیے نام کمایا, مگر یہ جو غیبت ہے, پیٹھ پیچھے بات کرنے کی جو بیماری ہے لوگوں میں, یہ آپ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے شعبے میں بھی آپ کو بھی اس سے کبھی نقصان ہوا یا دکھ ہوا؟ یہیں سے آغاز کرتے ہیں. نہیں ہوتا تو ہے جی, فار سم ریزن آئی ڈونٹ ریلی نو, ہماری کلچر کا تھوڑا سا حصہ بن گیا ہوا ہے. آئی تھنک ا لاٹ ہیز ٹو ڈو ود جیلسی. لوگوں کو فار سم ریزن اسپیشلی ہمارے ملک میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ٹانگیں کھینچتے ہی ہیں, ہاں وہ سہارا نہیں دیتے کہ بندہ جو انسان جو ہے اوپر جو ہے نا اپنے پوٹینشیل تک پہنچ سکے. اینڈ آئی ہیو آلسو فیلٹ اٹ تھرو مائی لائف, مائی کیریئر ایز ویل. لوگ پیٹھ پیچھے میری باتیں کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہی ہیں
کہ اس کو زیادہ اسپانسر ملے ہوئے ہیں, اس کی فیملی زیادہ اسٹرانگ ہے, اس وجہ سے وہ اچھا کر گیا ہے, اس وجہ سے ملک کا نام روشن کر رہا ہے. اگر کسی اور کو بھی اتنی مواقع ملے ہوتے تو وہ بھی اچھا کرتے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن بات ہوئی جی, I don't know, it's a little bit sad also scenario. میں ٹینس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال سے, میں ملک میں ہوتا نہیں ہے تو اس چیز سے بچا ہوا ہوں. میں ٹرائی ٹو فوکس آن مائی گولز اینڈ ڈریمز, اور اپنے بس ملک کا نام روشن کرنے میں لگا رہتا ہوں میں. تو دیٹ از اے مین پارٹ فار می, اور میرا امبیشن بھی یہی ہے اور گول بھی یہی ہے. لیکن آئی ڈو سی ہماری کلچر جو ہے نا کافی یہ چیز بن گئی ہوئی ہے, جیلسی جو ہے نا, فار سم ریزن ہم اپنے پاکستانی کو کسی کو بھی اور کو اچھا دیکھ نہیں پاتے, ویدر وہ کوئی بھی اسپورٹس اٹھا لیں آپ. میں کرکٹرز کو بھی دیکھتا ہوں, ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. Instead of encouraging the youngsters, instead of pushing them to get more laurels for the country, اور ملک کی زیادہ خدمات کریں. And I think one of the reasons جس کی وجہ سے ہماری اسپورٹس جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے پاکستان میں, ہاکی بھی ہو گئی ختم, اسکواش بھی ہو گئی, ٹینس بھی ختم ہی ہو رہی ہے, کرکٹ کا بھی بہت ہی برا حال ہی ہے. It's one of the reasons کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا اور چگلی کرنا اور ٹانگیں کھینچنا, اس کی وجہ سے کسی کو ایکسل ہی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا احسان, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑی شدید سردی تھی, تو ہم ایک پروگرام میں آپ میرے تشریف لائے, تو اگلے دن میں اتفاق سے آپ کا پیج دیکھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھوں ذرا احسان نے کیا کامنٹ کیے ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے کچھ 6 بجے کا وقت تھا, سردی تھی, اور آپ نے اپنی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی ریکٹ کے ساتھ, یعنی کہ پریکٹس پہ جانے کے لیے, اور لکھا ہوا تھا کہ نو گین وداؤٹ پین. تو بات یہ ہے کہ کورٹ میں تو ریکٹ بولتا ہے نا, تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں فیملی کے سٹرونگ ہونے سے, تو مطلب اگر فیملی کے سٹرونگ ہونے سے ہوتا تو بہت ساری سیاسی خانوادوں کے جو بچے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہوتے. تو ٹاپ پلیئر ہونے کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے. بالکل نہیں جی, بالکل. لوگ مجھے بھی جو کہتے ہیں جو اسپانسر وغیرہ مجھے ملے ہیں وہ مجھے اپنے کریئر کے 15 سال کے بعد ملے ہیں جا کر. ڈidn't really have any sponsor, the government support تھی. 18 ایئرس کا جب میں تھا تو مجھے 1 سال کے لیے جہانگیر خان صاحب نے جو ہے میری ٹکٹنگ فری کی تھی PI کی طرف سے, اور ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں ابھی تک. He was the first person apart from my family, میرے پیرنٹس کے علاوہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پاکستان میں میری ہیلپ کی تھی فائنینشلی اور ٹکٹنگ کے تھرو PIA کے. اس کے بعد 12-13 سال مجھے پاکستان میں کوئی اسپانسرز نہیں تھے. The first time I actually got a big contract in Pakistan was in 2007 میں 2008 میں جب میں نے ویمبلڈن کے لیے کوالیفائی کیا تھا, تو پیپسی اسپانسرڈ می فار اے ایئر اینڈ ہاف. لیکن اس سے پہلے 10-15 سال تو وہ بس پیرنٹس کی تھوڑی سی سپورٹ تھی, اللہ کے فضل و کرم سے, اور جو پرائز منی ملتی تھی اس کے تھرو جو تھے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. لیکن بات وہی ہے, محنت از اسپیشلی انڈیویجول اسپورٹ ہے, ریکٹ ہی سارا ڈز آل دا ٹاکنگ, اور اس وجہ سے ٹیم اسپورٹس ہوتی ہے, جیسے کرکٹ ہو گئی یا ہاکی ہو گئی. I was not relying on anybody else and nobody was there to basically pull my legs also. باتوں باتوں میں لوگ بہت کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہے, اللہ عزت دے رہا ہے اور شہرت بھی دے رہا ہے, اور اپنے ملک کا نام کمانے کے لیے بھی مجھے اپرچونٹی دے رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اس شہرت کو سنبھالا بھی بہت اچھے طریقے سے ہے, اور جو آپ کی محنت ہے, لازم بات ہے اصل چیز تو وہی ہے, وہی رزلٹس جو ہیں وہ پھر لوگوں کو آپ سے محبت پہ مجبور کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کرکٹ کا بخار رہتا ہے پاکستانیوں کو, اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم راجر فیڈرر کی طرح یا مطلب مارٹینا ہنگس تھی یا دیگر جو بھی مطلب میل اور فیمیل جو کھیلتے رہے, اس پائے پہ شاید ہم پہنچ پائیں گے. مگر آپ نے ومبلڈن بھی پہنچے, ڈبلز بھی آپ نے دنیا کے بہترین پلیئرز کے ساتھ کھیلا, سنگلز بھی آپ نے کھیلا, تو کرکٹ کا شوق کیوں نہیں ہوا اس طرف جانے کا؟ یہ جو نیش کہہ لیں اسے, یا جو مشکل رستہ تھا, اس کو کیوں اڈاپٹ کیا آپ نے؟ میں بچپن سے جی بیسکلی I was involved in all sports. I always wanted to be different. I wanted to have my own identity. اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا تھا, اپنی فیملی کا. میری والدہ نوشین احتشام پاکستان نمبر 1 رہ چکی ہیں, نیشنل چیمپئن رہ چکی ہیں. میرے نانا خواجہ افتخار احمد آل انڈو پاک نمبر 1 تھے بفور پارٹیشن. تو ٹینس ان اے وے فیملی اسپورٹس تھی. بچپن سے اپنی والدہ کو دیکھتا آ رہا ہوں ٹینس کھیلتے ہوئے بھی, اور کرکٹ اگر میں کھیلتا تو probably I would just ended up being just another cricketer میرے خیال سے. Just wanted to be different and اللہ کا کرم ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ کے ساتھ اور اللہ کی سپورٹ کے ساتھ اور ساری جو محنت کی ہے میں نے, فیملی فرینڈس وغیرہ جو ہیں, اس سے I was able to have my own identity. اللہ کے فضل و کرم سے ٹینس کا جب نام آتا ہے تو اس میں میرا نام ایسوسیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ. And I feel very lucky and privileged کہ ٹینس نے وہ پلیٹ فارم مجھے دیا ہے جس سے میں اپنے ملک کا, اپنے فیملی کا نام روشن کر سکتا ہوں. نہیں, آپ یقیناً بلا شبہ پاکستان کا پرائڈ ہیں. یہ بتائیے کہ شعیب اختر صاحب کسی کو تو نوٹس بھجوا رہے ہیں, یعنی کہ قانونی رضوی صاحب کو, اور آپ کو انہوں نے کچھ اور بھجوا دیا ہے, ڈر لگتا ہے ان سے کوئی نوٹس نہ آ جائے. تو آپ کو ایسا کیا بھجوا دیا انہوں نے, اور اتنے اچھے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہو گئے آپ کے؟
نہیں شعیب بھائی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے مزیدار انسان ہے وہ, ان کے ساتھ بیٹھنے کا بہت دل بھی کرتا ہے. ایکچولی فرسٹ ٹائم آئی میٹ ہم, ان کی آسٹریلیا میں تھے جب ان کی نی سرجریز ہوئی تھیں, تو لکیلی آئی واز ان آسٹریلیا ایز ویل آسٹریلین اوپن کے لیے, تو مجھے پتا لگا تھا کہ شعیب اختر جو ہیں ان کی سرجری ہوئی ہے آسٹریلیا میں ہے. تو آئی گاٹ ہز نمبر, آئی کالڈ ہم, آئی وینٹ ٹو سی ہم, کہ ان کی تھوڑی سی جو ہے نا رسپیکٹ بھی کرتا ہی ہوں ایز اے بالر, لیکن پاکستان کے لیے بہت انہوں نے نام بنایا ہے, جسٹ ٹو سی ہاؤ ہی از ڈوئنگ, کہ اکیلے ہیں آسٹریلیا کے اندر. تو وہاں پہ جا کے میں اپنے بردر ان لا کے ساتھ گیا تھا, ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھا ہوں گے اپارٹمنٹ میں. اس کے بعد کراچی میں آئی واز ونس وسیم اکرم کے گھر پہ تھا میں, تو اس پہ شعیب بھائی کو بھی بلایا ہوا تھا, تو وہاں پہ میری 2-3 دفعہ سیٹنگ ہوئی. اینڈ ہی ریسپیکٹس می, آئی ریسپیکٹ ہم ا لاٹ ایز ویل ایز اے پلیئر. اور اس دفعہ میں اپنی کیمپین شروع کی ہوئی ہے پاکستان میں ابھی نیشن وائڈ, جس میں فنڈ ریز کر رہا ہوں ٹو ڈسٹریبیوٹ راشن بیگز امنگ پاکستانی جو مستحق لوگ ہیں, جو سب کوچ لوگ ہیں, ویری گڈ, ورلڈ کلاس ایتھلیٹس نے بھی جو ہے نا میری ہیلپ کی ہے, سپورٹ کی ہے. اس میں راجر فیڈرر بھی ہے, رافیل نڈال ہے, نوواک جوکووچ ہے, ثانیہ مرزا نے بھی, ماریا شراپووا نے بھی. تو 2 دن پہلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا فار دا پروموشن آف دس کیمپین. تو شعیب بھائی کو میں نے میسج کیا تھا کہ میں ہوں, تو آئی وڈ لو ٹو کم سی یو اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ڈونیٹ فار دس کاز. تو ان کے گھر گیا میں, انہوں نے اندر بلایا, ماشاءاللہ سے اپنے ٹرافی روم میں لے کے گئے مجھے, اور ان کا اتنا گرینڈ جسچر تھا, انہوں نے کہا یہ ساری ٹرافیز ہے میری, آپ نے جو لینا ہے لے لو اپنی پسند سے, اگر سب کچھ لے کے جانا سب کچھ لے جاؤ. انہوں نے کہا سب کچھ اٹھا لو, اٹھانا ہے. کیا کہنا؟ تو میں نے کہا جی نہیں, میں سب کچھ نہیں اٹھا رہا, لیکن آپ بتائیں کیا کیا چیزیں, ان کی سگنیفیکینس کیا ہے, مجھے پتا تو لگے. تو اس پہ انہوں نے نا انہوں نے ایک ہیلمٹ مجھے دیا جو کہ بہت ہی ریئر ہے, یونیک ہے, ون آف اے کائنڈ تھنگ ہے. ان کو ملی تھی آئی پی ایل میں جو اپنا پہلا میچ کھیلے تھے وہ کلکتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے شاہ رخ خان کی ٹیم کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کے پہلے میچ میں انہوں نے 5 وکٹیں لی تھی, جس میں ان کو یہ مین آف دا میچ کا نا ہیلمٹ ملا ہے, اور اس کے اوپر شاہ رخ خان کی سائن ہے اور شعیب اختر کی بھی سائن ہے. ویری گڈ. تو بہت ہی زبردست اور مزیدار قسم کا وہ آئٹم ہے, اور obviously it's a very rare آئٹم جو اب نو پاکستانیوں کے پاس ہے. اینڈ شعیب بھائی نے وہ ڈونیٹ کر دیا ہے, تو ہوپفلی وی کین جنریٹ سم ویری گڈ فنڈز فرام اٹ. بہت بڑا جسچر ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ اس سے, یعنی کہ پاکستانیوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور کب آپ اس کو یعنی کہ جیسے کہیے کہ لے کے آئیں گے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے بولی دے سکیں, اور پھر وہ پیسہ جو ہے وہ نیک کاموں میں خرچ ہو سکے؟ دیکھیے جی, اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں بھی اور پچھلے 2 مہینوں میں جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے, رسک کے ساتھ مل کے میری چیریٹی جو ہے اسٹاک کورس اور ٹینس, وہ 15,000 سے زیادہ فیملیز تک راشن پہنچا چکی ہے ماشاءاللہ. اور میں خود بھی آن گراؤنڈ تھا, میں گھر گھر بھی جا رہا تھا رسک ٹیمز کے ساتھ, اور جو حالات میں نے دیکھے تھے پاکستان میں اور پاکستانی قوم کے جو افیکٹ ہو رہے تھے, ڈیلی ویجرز اور جو سفید پوش لوگ ہیں, اس ویری ویری شاکنگ. تو اس پہ مجھے ہوا خیال آیا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, وی نیڈ ٹو ہیلپ مور پیپل آؤٹ. تو اپنی کیپیسٹی میں جتنی لوگوں کی ہیلپ کر سکتا مجھے کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے میں نے کیمپین شروع کی ہے, اور وہ آکشن لائیو ہو چکی بھی ہے. www.sharerisk.com کی آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آکشن سائٹ بھی ہے جہاں پہ سارے اور بھی آئٹمز ہیں. راجر فیڈرر کی سائن شرٹ ہے, رافیل نڈال ہے, نوواک جوکووچ کی ہے, اور یہ آئٹمز پہلی دفعہ پاکستان میں ہیں لوگوں کی. ماریا شراپووا کا ریکٹ نہیں ہے وہاں؟ کیا جی؟ میں نے کہا ماریا شراپووا کا ریکٹ نہیں ہے. انہوں نے جوتے بھیجے ہیں اپنے, ریکٹ نہیں بھیجے, انہوں نے 2 سائن شوز بھیج دیے, پیئر آف شوز جو ہیں ان میں تو میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. راجر فیڈرر کی شرٹ ہے, راجر فیڈرر کے جوتے ہیں, نوواک جوکووچ کی شرٹ ہے, ثانیہ مرزا کا ریکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیفانوس سیتسیپاس ہیں, اور ڈینیل میڈویڈیو جو ورلڈ نمبر 5 اور 6 ہیں, انہوں نے اپنے اپنے ریکٹ دیے ہیں. ویری گڈ. جہانگیر خان صاحب کا ریکٹ ہے, شہباز احمد کی ہاکی ہے جس کے ساتھ 94 میں ورلڈ کپ جیتا تھا, جی جی جی, اور عامر خان جو باکسر ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اپنے گلوز دیے ہیں. آپ نے تو سارے اسپورٹس سٹار کو اکٹھا کر دیا پوری دنیا کے, یہ تو دیکھیں بڑی کمال بات ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں. اور اب یہی ہے کہ اس سے جتنے فنڈز اللہ کرے ریز کر سکیں. میرا ٹارگٹ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم 10,000 سے زیادہ فیملیز کے لیے فنڈ ریز کر سکیں تاکہ ان کو راشن زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے جو جتنے دوستوں کو ہم جانتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے, بعض اوقات 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو معمولی بات ہے, ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ایک مزدور ہمارے جتنی محنت کرتا ہے, ہمارا جو بڑا اسپورٹس مین ہے وہ بھی بڑی محنت کرتا ہے. تو رمضان کے روزے پھر رکھ پاتے ہیں, اور اگر رکھ پاتے ہیں تو کیا اسکیجول ہوتا ہے, اور اگر نہیں رکھ پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بھائی ایکچولی دس رمضان آئی فیل ویری ویری بلیسڈ اینڈ آئی فیل ویری ویری لکی کہ میں پاکستان میں ہوں رمضان کے مہینے میں, ایون دو لاک ڈاؤن ہے اور ہماری ٹینس بھی نہیں ہو رہی. انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال میں جب میں ٹور پہ تھا تو موسٹلی رمضان میرا باہر ہی ہوتا تھا, and being an individual sport it was impossible for me to fast during playing اور ٹریننگ کے دوران. ٹھیک ہے. تو اب میری ٹینس وغیرہ نہیں ہو رہی and I'm feeling very lucky کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ بڑے عقیدے کے ساتھ رمضان کے سارے روزے رکھ رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ.
ان کو قبول فرمائے, آپ سب کے روزوں کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور ساتھ ساتھ یہ سوشل ورکنگ میں بس زیادہ بزی ہوں. تھوڑا سا سحری سے پہلے کبھی کبھار میں اپنی رننگ کر لیتا ہوں, ٹریڈ مل ہے گھر کے اندر, لیکن افطاری کے بعد I'm making sure کہ میرے پاس ویٹس وغیرہ ہیں, جم کا پورا سامان ہے, تو دیٹ از واٹ I'm doing every day after افطاری. تو اس میں کافی بزی رہتا ہوں ٹریننگ میں. آپ چونکہ بہت پاکستان کے ٹاپ کلاس ٹینس پلیئر ہیں, یہ بتائیے کہ رمضان میں تھوڑا سا ٹپ بھی دیجئے لوگوں کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, یہ جو ورک آؤٹ کی ٹائمنگز ہیں اور کتنی ورک آؤٹ ایک عام آدمی کو کہ روزہ بھی چل سکے اور ورک آؤٹ بھی چل سکے, اس کو ذرا تھوڑا سا کوئی ٹپ دیجئے لوگوں کو. دیکھیں obviously روزے کے دوران تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ٹریننگ وغیرہ کریں, ہر بندے کی اپنے اپنے امیون سسٹم ہوتا ہے اور ایک قوت ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے افطاری کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں. افطاری میں بہت زیادہ نہ کھائیں. میرے خیال سے جو ہمارے وہ پکوڑے اور سموسے اور جلیبیاں جو بہت ضروری ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, آئی تھنک اس کے بغیر بھی افطاری کی جا سکتی ہے. آئی تھنک تھوڑی سی ڈیٹس کھا لیں, آپ فروٹ چاٹ کھا لیں, اور اگر کوئی شربت پی لیں یا چائے شائے پی لیں تو اس میں بہت اچھا ہے. پھر تھوڑی سی ٹریننگ کر لیتا ہوں, میں بھی کر رہا ہوں اسی وقت ہی. then you should do some training. اگر آپ رننگ کر سکتے ہیں یا واک کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی سامان ہے جم کا تو وہ کر لیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھائیں جس میں چاول ہو. میں ریکمینڈ کروں گا کہ رات کو روٹی نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ پھر آپ نے اب سحری پھر سے کرنی ہے 3-4 گھنٹے کے بعد, تو ٹرائی ٹو اوائڈ ہیونگ ایز مچ بریڈ, نہ زیادہ کھائیں شام کے وقت اور افطاری میں. صبح آپ نے اگر سحری میں کھانے ٹوسٹ وغیرہ تو کھا لیں, لیکن شام کو افطاری کے بعد جو ہے جب آپ ٹریننگ کے بعد اس میں روٹی وغیرہ نہ کھائیں, تو اس میں آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بلا شبہ پاکستان کا پرائیڈ ہیں, لوگ آپ کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں, اور پھر اب جو آپ کام کر رہے ہیں یقیناً ہم اپنے وطن کو ری پے تو نہیں کر سکتے, مگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تو کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں کب آیا کہ اٹس ٹائم ٹو ری پے عصام الحق. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عصام الحق صاحب, لیکن انہوں نے بہت وقت دیا, انہیں جی بہت بہت شکریہ. عصام صاحب غالباً اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. رفاقت بھائی ہیں, مفتی فاروق القادری صاحب ہیں, محترم قاسم علی شاہ صاحب ہیں. مفتی صاحب, غیبت سے ہم شروع کرتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو ابتدا میں ہی غیبت, بہتان اور چغل خوری کا فرق بتا دیں, یا غیبت کو بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں فرداً فرداً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ٹاپک جی ہے, بے اور پناہ. اسلام ایسا دین ہے جس نے ہر انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے بہت ٹھوس اقدامات کیے ہیں. بے شک. انہی اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کی عزت اور اس کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے غیبت, بدگمانی, چغلی اور بہتان جیسی جتنی بھی نازیبا رویے ہیں ان پر قدغن لگا دی جائے, انہیں مذموم ٹھہرا کر ان کا سرے سے ان پر پابندی لگائی جائے, تاکہ کسی کی عزت پر انگلی نہ اٹھ سکے. یہ ضروری تھا, سو اسلام نے لگا دی. سبحان اللہ. غیبت کہتے ہیں کسی شخص کا اس کے پس پشت, اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جو اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے, ناگوار گزرے. پھر غیبت کی ڈیٹیل میں ہم جب جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیبت زبان سے ہی نہیں ہوتی, بلکہ قلم سے بھی ہوتی ہے, اللہ اکبر, اشارے سے بھی ہوتی ہے. جی. چغلی کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا فساد بپا کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی غیبت اور چغلی یہ دونوں بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ہر چغلی غیبت بھی ہے, لیکن ہر غیبت چغلی نہیں ہے. ٹھیک. غیبت میں مقصد ہوتا ہے دوسرے کی عزت اور وقار پر کو داغدار کرنا, اور چغلی میں مقصد ہوتا ہے
دو افراد کے درمیان نفاق پیدا فساد پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا اور نفرت کو پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ بہتان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کے پس پشت اس کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بھی ہے اور اس کی ذات کو تکلیف دے کر، ایذا پہنچا کر اس کی عزت کو روندنا اور پامال کرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت شدید گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ حجرات، چغلی سے بھی اوپر ہوا نا پھر؟ جی چغلی غیبت سے بھی اوپر ہوا، اور چغلی دونوں سے بڑے درجے کا گناہ ہے اور اس کی بہت سخت وعید جو ہے۔ عیب کسی میں نہ ہو وہ اس سے منسوخ کر دینا، اس کی طرف منسوخ کر دینا۔ مطلب میں اس کو ذرا اور اگر کھول دوں، مثلا بعض کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے یا فلانا شخص شراب پیتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں اس میں نہ ہوں تو اگر آپ کر دیتے تو یہ بہتان ترازی ہے۔ یہ بہتان ترازی ہے اور بہت شدید گناہ ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں غیبت کی طرف۔ غیبت کی مذمت میں آپ نے آیت مقدسہ کا ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ بدکاری کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، جی لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اس کا یہ گناہ معافی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک رڑک لیکن غیبت کرنے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جی گناہ نہیں سمجھتا، وہ تو کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی جا کے کر دوں گا۔ بھائی آپ منہ پہ کریں نہ کریں، بات جو آپ نے کیا یہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے انسانی سوچوں کی وجہ سے اس کو بدکاری سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت بندہ کرتا کیوں ہے؟ اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو ہمارے سامنے مزید یہ موضوع کھلے گا اور شاید ہمیں ادراک ہو جائے کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ذرا شاہجہاں کو بھی شامل کر لوں، پھر ہم اس کے اسباب پر کہ کرتا کیوں ہے اس پر پھر ایک ہی مرتبہ ہم بات کر لیں گے۔ تعریف جو بیان فرمائی، اگر اس حوالے سے کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں۔ صاحب اس میں دیکھیے یہ تو ایک بڑا، کیونکہ دینی طور پہ گناہ کبیرہ میں مفتی صاحب یہ شامل ہے اور اس کو منع فرمایا گیا۔ اچھا میں کولیکٹیو یہ ساری برائیاں ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا۔ یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں جو آپ کو ذہنی نفسیاتی طور پہ کمزور کرتے ہیں۔ دراصل آپ اپنی توانائی، اپنی انرجی وہاں لگاتے ہیں جہاں سے آپ کو نقصان تو ہو سکتا ہے، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، یعنی لانگ رن ایک بہتان ہے، مثال لیجئے غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، کسی پہ شک کی ہے، وہ برا ہو نہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ کو کئی طرح کے اس نقصانات ایسے آنے والے دنوں میں ملیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو رہا ہوگا۔ اب شاہ صاحب نقصان بھی دو طرح کے نا، ایک تو نظر آ رہا ہے نا نقصان ہو رہا ہے، یہ وہ نقصان ہے جو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن انسان کو جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، یہ سب کے سب وہ گناہ جو کہیں نہ کہیں انسان کو، اس کے رشتوں کو، اس کے ارادے کو، اس کے نروز کو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو ایسا کمزور کرتے ہیں کہ وہ پھر کسی قابل نہیں ہے، دیمک کی طرح کھا جاتی، دیمک کی طرح کھا جاتی۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو غیبت کے اسباب پر ہم بات کریں گے، مفتی صاحب سے بھی اور قاسم علی شاہ صاحب سے بھی، بہتان کے بھی، چغلی کے بھی اسباب پر ہم بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس موضوع کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم شک کی طرف جائیں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، انتہائی اہم موضوع ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ضرور دیکھیے گا، یہ ہم سب کے لیے آج کا موضوع بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت ہم ڈسکس کر رہے تھے، پھر آپ مسکرائیں گے اعلیٰ حضرت، ہے نا، اور ہم خوش ہوں گے۔ آپ دیکھیں اپنی کہتے رہیں، ہمارا کام ہے اپنی طرح سے آپ کا احترام کرتے رہنا اور
پیار سے. اصل میں لفظ بہت بڑا ہے اور مجھ پر یہ منطبق ہوتا نہیں. آپ کی عاجزی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اسباب پر اب ہم بات کریں گے غیبت کے, ساتھ ہی بہتان اور چغلی کے بھی, لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ایسے کیا سبب ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم بخشتے ہوں. مطلب آپس کی بات ہے کہ ماں باپ تک کیا, ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ جب ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پیو دے بارے بھی کو گل کر دیتی ہے. مطلب یہ حقیقت ہے کہ ابا جی دی تو یہ عادت ہے. اب وہ بنیادی طور پہ تو برائی ہے, ابا جی دے منہ تے کہہ کے دیکھو کس طرح پیش آندے نے سر. اصل میں یہ بندہ غیبت کرنے والا اخلاقی طور پر کمزور اور ذہنی مریض اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ صبر و برداشت کے نور سے بالکل خالی ہوتا ہے. جو شخص ان پاکیزہ اوصاف سے خالی ہے وہی غیبت کرتا ہے. غیبت کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک بندہ کسی سے بدگمانی کرے جی, تو بدگمانی کا پھر نتیجہ ہوتا ہے غیبت. بالکل ٹھیک ہے. بدگمانی کے نتیجے میں اس کی خلاف باتیں کرے گا جو غیبت کی شکل اختیار کر جائے گی. دوسرا بدگمانی کا سبب ہے کسی سے بغض اور حسد. حسد بھی بندے کو ابھارتی ہے غیبت کی طرف. ٹھیک ہے. بندہ اپنی برتری چاہتا ہے, بندہ اس کو کامیاب دیکھ نہیں سکتا, بندہ اس کو کسی بھی حوالے سے آگے بڑھتا برداشت کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے. نتیجتاً پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کے خلاف باتیں کرے گا, اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. زمانہ تھا لوگ آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے تھے. جی. آج آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو گراؤ اور اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک. آج کل یہ چل رہا ہے. اپنا قد اونچا نہیں کرتے, دوسرے کو نیچے کھینچتے. تیسرا سبب غیبت کا ہوتا ہے غصہ. جو آدمی غصے کا بہت تیز ہے وہ اشتعال میں کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دے گا, جو کہ غیبت ہوتا ہے, جو بہتان تک پہنچتا ہے اور اس کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. چوتھا غیبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ غیبت کرنے والوں میں بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ہی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں سبب یہ ہوتا ہے ویسے ہی مذاق میں غیبت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چند ایک اسباب ہیں جو غیبت کا باعث بنتے ہیں. یہ جیسے اسباب آپ نے مختلف بتائے, لیکن اگر آپ مذاق میں بھی کر رہے ہیں تو سزا اس کی وہی ہے. وہی غیبت تو ہے نا, ہو گئی ہے. اس کے اسباب کوئی بھی, سبب کوئی بھی ہو, مگر جب آپ غیبت کے مرتکب ہو گئے تو پھر آپ اتنے ہی ناپسندیدہ ہو گئے اللہ کی نظر میں جو کسی بھی وجہ سے غیبت کرے گا. میں یہاں پر ایک ریالٹی آپ کے سامنے یہ پیش کروں جو گھروں کی ہے. ایک خاتون پر اس کے ساس سسر کی جانب سے, شوہر کی جانب سے, نندوں کی جانب سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اب دل میں وہ تکلیف اور ایذا محسوس کر رہی ہے, اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے. اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا شکوہ, اپنی شکایت کسی کو سناؤں, اپنا دکھرا کسی کے سامنے بیان کروں, کتھارسس کروں اپنا, جسے ہم کہتے ہیں. اب کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اور وہ عورت غیبت کے گناہ کا مصداق بنتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس میں اب دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کے سامنے اپنے شوہر, ساس سسر اور گھر کے دیگر افراد کے خلاف بول کر اپنا دل ہلکا کرنا, یہ تو یقیناً غیبت ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ اپنی سہیلی کے سامنے کرے, کسی پڑوسن کے سامنے کرے, کسی کولیگ کے سامنے کرے, یہ غیبت ہی کہلائے گا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, میں اس سے نکلوں, ٹھیک ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے اس سے مناسب شخص کے ساتھ وہ ذکر, مثلا اپنے ماں باپ سے ذکر کرتی ہے, بہن بھائیوں سے کرتی ہے, تاکہ یہ کوئی کردار ادا کرے اور میں اس ناانصافی کے دائرے سے نکل آؤں. اس صورت میں یہ غیبت نہیں کہلائے. اگین نیت اگر آپ کی برائی کرنے کی نہیں ہے, مسئلے سے غیبت اس بات کا مقصد ہے ظلم سے نکلنا, ناانصافی سے نکلنا, پھر اسے شریعت غیبت نہیں کہتی. بڑا اہم آپ نے. جی ہاں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک اور بڑا اہم سوال لے کے, مگر یہ جو جس طرف لے کے گئے مفتی صاحب گفتگو کو, خاندانوں میں اور اس میں غیبت کے کیا نقصانات جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ سب سے پہلا نقصان وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتے خراب ہوتے ہیں. غیبت سے کبھی بھی آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے, اور کیونکہ کئیوں کو عادت ہوتی ہے. غیبت یعنی کہہ لیجئے ایک برائی تو ہے ہی, گناہ تو ہے ہی, لیکن یہ عادتاً لوگ اس کو انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اتنی پختہ عادتیاں
فطرت ثانیہ بن چکی ہے کہ کہیں بیٹھے. ایک بڑی پرانی کلاسیکل کوٹیشن ہے, مجھے نام تو نہیں, اس کا حوالہ تو نہیں یاد, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو پست ذہن ہے وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جو اعلیٰ ذہن ہے وہ نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل درست ہے. تو کسی کی پست ذہنیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی برائی, اس کے مسئلے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. اچھا, یہ کسی حد تک بے بسی کی بھی علامت ہے کہ آپ کر کچھ نہیں سکتے, لہٰذا آپ غیر موجودگی میں اس کی بدیاں بیان کرنے لگ پڑے ہیں. اب ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ نے ایک ایسا فیل ڈھونڈ لی, کیسا پنجاب میں کہتے ہیں کنواں ڈھونڈ لی ہے, جس میں اپنی انرجی اپنا آپ اس میں ڈالتے جاتے ہیں, نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تو عمومی طور پہ پہلا نقصان تو رشتوں کی کمزوری کا ہی ہے. باقی دیکھیں سر, اللہ کی رضا کوئی نہیں ہے, برکت کوئی نہیں ہے. ایک ایسا فیل ہے جس سے آپ کو یقیناً یعنی اس سے میرا خیال ہے کوئی مثال, بدتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا, مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے, خالق کائنات کہہ رہا ہے. تو آپ مطلب تصور میں سوچیے, سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اور پھر اس میں یعنی کہ یہ بھی تصور نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اتنا شدید ایکسپریشن ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ بڑی دنیا کو سر خبر, آپ دیکھیں جو ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے وہ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ آپ کو کراہت آئے اس سے. یہ اس کی اتنا بدترین فیل. شاہ صاحب, ہمارے ارد گرد دیکھیں نا کہ یہ گھر ہو, دفتر ہو, محلہ ہو, معاشرہ ہو, خاندان ہو, آپ کو یہ کریکٹر کامن ملے گا. اچھا, آپ نے بہت کام کیا مطلب مختلف اداروں میں اور سکولز کے, اس میں ورک پلیسز پہ بھی یہ پرابلم ہے سر, انتہا ہے. اچھا, آپ کہہ لیجئے کہ پورا معاشرہ, ہم پاکستان میں جو زوال ہے, چیلنج ہیں, پرابلمز ہیں, اس کو ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ ڈال کے سوچتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے پرابلمز ہیں. اگر کوئی سماجی ماہر آ جائے, تو سوشل سائنٹسٹ آ کے یہاں پر رویوں پہ ریسرچ کرے, تو پتہ لگے گا کہ یہ انکلائن پہ ہے, یہ گرنے والا معاشرہ ہے, یہ اٹھنے والا معاشرہ نہیں ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. ایک سماجیات کے ماہر کا کہنا یہ ہے, ایک ریسرچ ہے دنیا میں, کہ جب بھی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ بے وجہ بات چیت ہے. آپ کو عام ملیں گے لوگ بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے. دوسرا بے ہنگم کھانا ہے, یعنی اتنا ڈال لینا ہے جو کھانا ہی نہیں ہے اور پلیٹ بھر کے رکھ لینا ہے. اچھا, تیسرا جو ملے گا وہ آپ کو شک ملے گا اس معاشرے میں, شک انتہا پہ, جو آج ہم نے ڈسکس کا موضوع بھی ہے. سو یہ غیبت کہیں نہ کہیں علامت ہے کہ انسان اپنی بڑھاس کو, اپنے غصے کو, اپنے کینے کو, اور اپنے وہ کچھ کر نہیں سکتا. دیکھیں یہ بے بسی کو آپ دیکھیں نا, فزیکلی تو کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کے پاس جو ایک کمتر حرکت ہے وہ ہے وہ زبان کے ذریعے اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی اس کمزوری کا اظہار, اپنی کمزوری کا اظہار, میں تو یہ کہتا ہوں اپنی کمزوری کا اظہار کسی کے سامنے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, کوئی حد لاگو ہوتی ہے اس پر, یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ انسانی فرد پر چھوڑ دیا ہے, اس کی برائی بتا دی ہے, یا یہ ہے کہ ایک تو اوپر تو بتایا گیا کہ بھئی یہ نقصانات ہیں, جیسے میں نے ابھی حدیث بھی آپ شیئر کی کہ سرکار نے فرمایا کہ جب معراج پر آپ تشریف لے گئے تو کچھ لوگ تانبوں سے اپنے چہرے اور اس کو کھرچ رہے تھے, اور یہ ان کی سزا تھی چونکہ وہ غیبت کیا کرتے. مگر فی زمانہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا ہے میں پروف دے دیتا ہوں, تو کیا کوئی حد لاگو ہوتی ہے اس پر؟ نہیں, غیبت پر کوئی شرع نے حد مقرر نہیں کی. ٹھیک ہے, سزا اس کی دنیا میں بظاہر کوئی نہیں, حد مقرر نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سزا کی, اچھا, سزا کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حد, جس کی سزا شریعت نے متعین کر دی ہو, جیسے شراب وغیرہ کی. دوسری سزا کی نوعیت ہوتی ہے کہ قاضی کے ثوابدید پر ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے مطابق کسی کو سزا دے. ٹھیک ہے. اب غیبت جب بڑھتی ہے تو یہ بعض اوقات گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے, عزت نفس کو مجروح کرتی ہے. مثلا ہمارے ٹاک شوز میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا دیتے ہیں, وہ بعض اوقات بہتان ہوتے ہیں. بہتان ترازی ہوتی ہے. کوئی حد کے عزت کا دعویٰ کر کے قانون کے مطابق جو سزا ہے اس کا تقاضا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. یہاں ایک اہم ترین بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے نالائکی, پڑھائی پر توجہ نہ دینا, وقت ضائع کرنا, کلاس کے دیگر بچوں کو خراب کرنا, تو اس بچے کے
عدم توجہی کے بارے میں اس کے باپ کو، اس کے پیرنٹس کو آگاہ کرے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جی جی، بڑی اہم بات ہے۔ یوں ہی محلے کا ایک فرد شراب پیتا ہے تو اہل محلہ میں سے کوئی اس کے گھر میں بتائے کہ یہ آپ کا بچہ شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، فلاں نشہ کرتا ہے، فلاں برائی میں مرتکب ہے، اس کی فیملی کو بتاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ٹیچر کا؟ بچے کی اصلاح ہو۔ اہل محلہ کے اس فرد کا گھر والوں کو شکایت کرنے کا مقصد ہے اس شخص کی اصلاح ہو، تو جہاں اصلاح مقصود ہو شریعت کہتی ہے وہاں بھی غیبت نہیں ہے۔ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ اور تیسری وجہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے غیبت کی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی نے ایک محلے میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا ہے، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹی والے اس لڑکے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، منڈا ٹھیک ہے گا، کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ایک ضرورت ہے، خاندان ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں دین میں توازن کتنا، واہ واہ واہ، بڑی عمدہ بات۔ ایک ہی طرف نہیں سارا زور رکھا کہ غیبت ہر صورت میں ممنوع ہو، تو اعتدال نہیں رہ سکتا، نقصانات ہوں گے۔ اب کہا کہ ایسی صورت میں اگر اہل محلہ میں سے اس شخص کے حقیقی اوصاف جو ہیں وہ بیان کرے، پہلی تو وہ امانت ہے بیان کرے، اگر وہ درست نہیں، وہ اس شخص کے اوصاف درست نہیں ہے، جو اس کے سامنے ذکر کیے جائیں اس کو برے لگیں گے، آپ پھر بھی بتا رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ ان کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے تاکہ ان کی بچی کا گھر برباد نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو شریعت نے ایک گنجائش رکھی، بڑی عمدہ۔ اسی میں یقیناً میڈیا بھی آ جائے گا کہ میڈیا بھی جب مفاد عامہ کے لیے، میں اس کے لیے اس پر پھر ہم الگ سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کالر ہیں ہمارے پاس دو کالر۔ راشد صاحب ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راشد صاحب۔ سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے۔ راشد صاحب ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی کال آتی ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے سر۔ دو تین چیزیں، ایک تو آپ مفتی صاحب، قاسم صاحب، آپ اتنا اچھا، یہ پروگرام نہیں ہے، یہ خدمت ہے سر، بہت بڑی عزت افزائی، سعادت ہے ہمارے پروگرام نہیں۔ اور سر رفاقت علی بیٹھے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان سے بھی ایک فرمائش ہے کہ تو کجا من کجا وہ سنا دیں اگر ہو سکے۔ وہ تو ہر ایک کی فرمائش ہے، ہماری بھی ہے، میاں صاحب کی بھی ہے، سب کی فرمائش۔ ماشاءاللہ سر۔ ایک اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ایک بات کروں گا، کبھی کبھی سر کوئی سوال کرتا ہوں میں تو کسی جگہ جواب نہیں ملتا، قاسم صاحب سے بھی میں رائے چاہوں گا، تو پھر مجھے میرے دل میں شاید اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے، مجھے یہ غیبت کے بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں یہ کافی آگے پیچھے کیسز آئے کہ ہم لوگوں کو جگہ جگہ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں حرام گوشت کھانے کو ملا، تو میں نے کہا یہ کھلانے والوں کا قصور نہیں ہے، کھانے والوں کا ہے، کیونکہ جب تک غیبت ختم نہیں ہوگی یہ ہم کھاتے رہیں گے۔ خیر ویسے کیا نکتہ آپ نے، عجیب و غریب نکتہ ہے، یعنی کہ اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، مگر نکتہ عجیب و غریب آپ نے اٹھایا ہے نا، استغفر اللہ۔ چائنا بغیر غیبت کے ہی اتنا کچھ کھا گیا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ مطلب یہ بھی لیکن ہے نہیں، لیکن یہ ایک سزا کا کیا خبر، یہ ایک اینگل ہو، مطلب اس پہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا کہ مفتی صاحب عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے۔ میں اتنا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا عجیب و غریب ہے نا، عجیب و غریب ضرور بات، نہیں عجیب و غریب نکتہ ہے یار، کیا خبر، دیکھیں نا آپ کو سزا کے طور پہ کو کھا گیا ہو، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے، واہ واہ۔ جی سوچ تو رہا ہے نا ذہن، امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ جی آمنہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار پٹنگ اپ اے گریٹ شو۔ ایک تو شکریہ سب سے آمنہ۔ پہلے، اور دوسرا یہ کہ ابھی میری ماما بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہ کہیں تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ کمزور لگ رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، یو آر این ایسٹ ٹو آور کنٹری۔ دیکھیں قاسم علی شاہ صاحب ایک سراپا ذہن ہے، ذہن ان کا مضبوط ہے، جسم کی آپ فکر مت کیجئے، بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں دونوں حضرات کہ بھئی یہ جو میری کمزوری کے حوالے سے، نہیں وہ تو ماشاءاللہ فٹ آدمی ہے، وہ افطار کے وقت نہیں، یہ ویسے نکتہ تو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو گوشت کھا گئی ہے قوم مردار اتنا، تو یہ سزا تو ہے نا سر، یہ مطلب سزا تو مانیں گے نا آپ، بھئی گدھے کا گوشت کھلا دیا یار، لوگوں کو مردار کھلا دیا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے وہ مردار گوشت بیچے لائے وہ اپنی جگہ مرتکب ہوئے خیانت کے، بددیانتی کے اور قوم کے مجرم بنے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا کھانے والوں کو وہ سزا ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت سارے خوبصورت لوگ بھی ہوں گے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو انکریج بھی نہیں کیا جا سکتا ورنہ لوگ اس طریقے سے سزائیں دینا شروع کر دیں گے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دوسرے کالر ہمارے ساتھ علیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیم صاحب۔ سر
سر یوم علی کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام کیا تھا جناب علی اس صاحب، میں ایک کالر نے کال کی تھی جس پہ حضرت علی کا ایک کال کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. جی جی جی، وہ سر اس طرح سے ہے اگر کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی ہے. ویسے میں نے خود نہج البلاغہ میں یہی پڑھا ہے، جس پر احسان کرو، کم ظرف، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے مراد تو کم ظرف ہی ہے، کم ظرف تو ہو ہی جائے گا، وہی ہوگا جو محسن کش کے ہوگا، احسان کے بدلے میں شکوہ دے، رنج دے، دکھ دے. ٹھیک بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے جی، سمینہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمینہ صاحبہ. میں آپ کے کل کے پروگرام میں کال ملاتی رہی, مجھے کال نہ مل سکی. بہت بہت معذرت. بس آپ جیسے لوگ چونکہ بڑی محبت سے ملا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات میرے خیال میں فلو اتنا ہوتا ہے کالز کا. میرا ایک سوال ہے مولا یہ صاحب سے کہ اگر کسی یتیم کو پال پوس کے جوان کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ کمانے کے قابل ہو جائے تو کیا اس وقت بھی ہم اس کی کمائی نہیں کھا سکتے؟ مفتی صاحب, جب تک یتیم نابالغ ہے اس وقت تک تو اس کی کمائی, اس کی دولت میں, اس کے مال میں سے آپ تصرف نہیں کر سکتے. بچہ بالغ ہو گیا, خود کما رہا ہے, اپنی ملکیت کا مالک ہے, اب اس کو شریعت اتھارٹی دیتی ہے آپ اپنے مال کو جسے چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں, اب آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ آپ کو اگر وہ دیں تو آپ بالکل قبول کریں, آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک نقطہ رہ نہ جائے کہیں, لیکن اگر اس کی کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے زیر انتظام تھی, وہ پہلے اس کو دے دیں گے آپ, پھر اس کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو. جی بالکل, جو اس بچے کا حق ہے پہلے اس کو ادا کریں, پہلے اس کو ادا کر دیں. بچہ بالغ, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ اپنا کما رہا ہے, اب وہ جوان ہو چکا ہے تو اپنی کمائی میں سے جسے چاہے اس کی مرضی. اچھا مفتی صاحب, دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ نفسیات دان اور بہت سارے جو دل کے امراض کے ماہر اور بلڈ پریشر کے ماہر, وہ کہتے ہیں کہ جی جو آئے ہے نا, قاسم علی شاہ صاحب انجوائے کر رہے ہیں میرے سوال کو, جو آئے کٹ دیو, کہہ دیو. کتھارسس پورا, یعنی کہ ایک فرائڈ نے بھی اس پہ لکھا ہے, دیگر نفسیات دانوں نے بھی لکھا ہے کہ جب تک آپ کتھارسس نہیں کرتے, تحلیل نفسی کا ایک طریقہ کار ہے, تب تک آپ ہلکے نہیں ہوتے ہیں. تو اب غیبت کیے بغیر ہلکا کیسے ہوا جائے, اپنے دل کا بوجھ کیسے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ حسد کی وجہ سے نہیں کر رہے, بعض اوقات جنرلی مجھے کسی سے تکلیف پہنچی ہے, مگر بات تو یہ ہے نا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, لیکن غیبت یہ کہتی ہے کہ میں پھر بھی وہ آپ سے شیئر نہ کروں, تو پھر میں کیسے اپنا کتھارسس کیسے کروں گا, میرے اندر جو غبار ہے وہ کیسے نکلے گا, وہ تو میں تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا. اس میں ابتداً بات عرض کر دی ہے, اس کا جواب وہ یہ ہے, اگر مجھے آپ کو مجھ سے تکلیف ہے جی, اور آپ کسی ایسے شخص کے سامنے وہ سارا کچا چٹھا کھول رہے ہیں جی, جس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, جو نہ میری اصلاح کا باعث ہے نہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے, یہ تو پھر غیبت ہی کہلائے گی, چاہے کوئی ماہر نفسیات کہے, کوئی بھی کہے. ٹھیک ہے. لیکن شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنے وہ تمام مصائب اور شکوہ جات رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہو, میرے لیے اصلاح کا باعث ہو. ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی مقصد نہیں ہے تو کسی کے سامنے ویسے ہی اب کسی دوسرے شخص کے عیوب کو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے شریعت اس کی اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی نفسیات دان کے پاس جا کے مشورے کی غرض سے بیان کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. اپنا شاہ صاحب اس پہ آپ نہیں, شاہ صاحب اس پہ دو اور بھی میں اس لیے کتھارسس کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ میرا کہیں نہ کہیں قریب شعبہ ہے. جی شاہ صاحب, بعض اوقات اپنی اس تکلیف کو صرف ڈائری میں لکھ لینے سے بھی تکلیف کم ہو جاتی ہے. جو کاؤنسلنگ ہے نا سر, کاؤنسلنگ ایک پوری فیلڈ ہے, پوری سائنس ہے. کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 70% علاج صرف سن لینے سے ہو جاتا ہے. جی درست. بڑے لوگوں کی تکلیف ایسی ہوتی ہے, اگر کوئی اٹینشن سے, توجہ دے کے, دھیان سے انہیں سن لے, اس بندے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کوئی بندہ تکلیف میں آیا, کوئی پرابلم میں ہے, اس کا گلہ شکوہ ہے, اچھا اگر اس کی ایمان کی حالت اچھی ہے اور اس کا اپنے رب سے ایک اچھا تعلق ہے ایمان سے, تو میرا خیال ہے وہ اپنے کتھارسس کو وہاں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سجدے پہ لے کر, بڑی اچھی بات ہے. وہ میں ایک اضافہ کروں. جی جی.
وہ اپنی تکلیف بیان کرے گا ہلکا ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں وہ تکلیف کسی کی غیبت ہی ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ مریض ہے، اس کو یہاں پین ہو رہی ہے، اس کو مختلف سوچیں آتی ہیں، وہ ڈرونے خواب دیکھتا ہے، یہ باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کما حق ہو، ان کا مقصد بھی، شاہ صاحب کا مقصد بھی یہی نہیں ہے کہ اس سے غیبت ہی مراد ہو۔ سجدے میں روتے ہیں تو رونے سے بھی باری تعالیٰ سے کہہ لینے سے بھی آپ کا وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کون سمیع ہوگا جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ ایڈ، معذرت مجھے بریک میں بہت میں تو جملہ مکمل کر دوں، بالکل کریں مکمل۔ جملہ یہ ہے کہ مخلوق سے خالق کا گلہ نہ کریں، خالق سے مخلوق کا گلہ نہ کریں۔ واہ 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 واہ، یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ کتھارسس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے غیبت، چغلی، بہتان اور شک۔ غیبت کو ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا، مگر ایک نقطہ جو ہے وہ رہ گیا تھا کہ جب میڈیا میں ہم مفاد عامہ کے لیے کسی چیز کو خلق خدا کے حضور بیان کرتے ہیں، یا تو وہ کیا غیبت ہے یا وہ تو مفاد عامہ کے لیے ہے؟ اچھا، اس بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کی غیبت کرنا غیبت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں الامام الخائن، بد دیانت حکمران جو ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اس لیول کا آفیسر ہو جس کا پبلک سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، پبلک عہدہ رکھنے والا، پبلک عہدہ رکھنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے، اس کی بددیانتی سے، اس کی بے ایمانی سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شکنجہ کسنے کے لیے اس کے خلاف ڈیبیٹ کرنا، یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ دوسرا فرمایا گیا بدعتی شخص، جو دین کے اندر ایسا نیا معاملہ نکالے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، قرآن و سنت میں، تو ایسا شخص بدعتی کہلاتا ہے، اور بدعتی شخص کی بدعت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ غیبت اس کے رذائل کو سامنے لانا یہ غیبت نہیں کہلاتا۔ تیسرا ایسا شخص جو کھلے عام گناہ ایک کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جسے شریعت میں فاسق مولن کہتے ہیں، جب وہ خود ہی کسی کے سامنے اپنی برائی ظاہر کرنے سے حیا محسوس نہیں کر رہا، اس کو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں، تو ایسے شخص فاسق مولن کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنا، اس کی برائی کو اجاگر کرنا، تاکہ لوگ اس فاسق مولن سے واقف ہوں اور اس کے شر سے بچیں، تو یہ بھی جائز ہوتی ہے۔ چغلی اور بہتان پر ایک ملا کے ہم بات کر لیتے ہیں، پھر جو وقت بچے گا اس پہ ہم شک کو ڈسکس کر لیں گے۔ جہاں تک بہتان کی بات ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں البہتان علی البرائی اثقل من السماوات، اللہ آسمانوں، سارے آسمانوں کا وزن کتنا ہوگا؟ جی جی جی، مولا علی کہتے ہیں بہتان کے گناہ کا بوجھ اور وزن ان سارے آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 گناہ ہیں، یہ غیبت اور چغلی۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ اس طرح بندے کے دین کو کاٹ دیتے ہیں جیسے ایک تیز دھار آلہ اور کلاڑا کسی چروائے کے ہاتھ میں ہو اور وہ درخت کو کاٹ دے، ایسے یہ گناہ بندے کی روحانیت کو، اس کے دین کو کاٹ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اس کا آسان سے لفظوں میں مطلب یہ ہوگا کہ بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے نا، اس تعلق کو یہ گناہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ غیبت، چغلی، بہتان، ٹھیک ہے، بہتان اس وجہ سے زیادہ مذمت کے لائق ہے، اور آج کل نا ویسے شاہ صاحب غیبت اور چغلی پیچھے رہ گئی ہے۔ جی جی جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ
نفرت اور عداوت اتنی شدید ہو میں گئی اور ہے۔ حسد میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا بہتان لگانے سے بھی جو دریغ آتا ہے نہیں منہ میں کرتے۔ کہہ دیتے۔ اور بہتان لگانے کا ایک سبب شک بھی ہوتا ہے جس پر بعد بالکل میں درست کہہ رہے گفتگو ہیں، ہو۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور چغلی، میں ذرا چونکہ باریک نکتہ ہے، چغلی یہ ہے کہ میں ان سے کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے بارے میں یا آپ کے حوالے سے جن سے اس کا دل جو ہے وہ آپ سے برا ہو جائے، خراب ہو۔ چغلی کا مقصد میں نے عرض کیا ہے فساد ہے، دو بندوں کو آپس میں لڑوانا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، کہ آپس میں لڑیں۔ ٹھیک ہے۔ تو فساد بپا کرنے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چغلی کا ٹھیک ہے۔ شک کی بنیادی تعریف جو ہے وہ کیا ہوگی؟ سر شک، دیکھیں شک اب عام بڑی سادہ سی بات اگر میں جس سے سمجھانا چاہوں، شاہ صاحب اپنے دماغ میں اپنے اندر خود سے کوئی چیز کریٹ کر لینا جو بے بنیاد ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی حقیقت نہیں ہے، سپوز کر لینا کہ شاید ایسا ہے، اور وہ جو چیز سوچی جا رہی ہے وہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بدتر چیز ہے، وہ ایسا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ اس میں نا ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے۔ انسان کا مائنڈ ان جرنل لائف میں بھی ریئلٹی اور پرسیپشن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ حقائق کچھ ہوتے ہیں، مائنڈ پرسیو کرتا ہے، مثلا خدشہ حقیقت نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے مائنڈ میں کریٹ ہوتا ہے، خدشے پیدا ہونے لگ پڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی سچویشن کے بارے میں بھانپتے ہیں، جج کرتے ہیں۔ یہ ججمنٹ انسان کی زندگی میں، انسان سڑک کے کنارے کھڑا ہے، پار جانے کے لیے ایک اندازہ لگاتا ہے کہ جو آنے والی سواری دور سے آ رہی ہے اس کی سپیڈ کیا ہے، کیا میں کراس کر جاؤں گا، اور اس لمحے فیصلہ کر کے اس پرسیپشن سے ایک حقیقت کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ پرسیپشن غلط ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن دین منع کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اندازہ لگانا، اپنے مائنڈ سے خود سے کریٹ کرنا، اور کیونکہ مائنڈ جیسے ہی وہ خیال پیدا ہوتا ہے وہ اس پہ یقین لے آتا ہے کہ یہ سچ ہی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، غیب کا، کل کا، آنے والے وقت کا، اور اپنے کل کے بارے میں جب آپ شکی ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں، آپ رحمت سے آپ کا دل اٹھ جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ رحمت بھی ہو سکتی۔ اتنے فیکٹرز ہیں کل میں، خیر کے اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ذہن، ایک یہ بھی ریسرچ ہے کہ انسانی ذہن بائی ڈیفالٹ منفی زیادہ سوچتا ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اسی لیے مثبت سوچنا حکم ہے، کیونکہ اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایزی انسان کے لیے برا سوچنا، وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ وسوسے، برا سوچنا۔ آپ دیکھیے نا شاہ صاحب، ایک پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کسی نے پنکھا، اس کی تصویر بنائی ہوئی اور نیچے لکھا ہوا کس کس کو اپنے لیٹے ہوئے میں محسوس ہوتا ہے پنکھا نیچے گر جانا ہے، اور ہمیں ہزار بار زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ پنکھا آج تک نہیں گرا۔ آپ ہر فلائٹ جو اڑتی ہے اس میں اگر یہ سروے کنڈکٹ کیا جائے کہ کس کس کو خیال کیسے کیسے آ رہے ہیں، تو آپ 99.9% سے، حالانکہ محفوظ ترین سفر ہے دنیا میں، محفوظ ترین سفر ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ انسان کا مائنڈ خود سے وہ کریٹ کرنے لگ پڑتا ہے، ایسی سوچیں اس کو آنے لگ پڑتی ہیں کہ شاید برے سے برا وہ سوچنے لگ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، ابھی ہے میرے پاس تھوڑا سا وقت۔ اچھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے بعض اوقات یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے نا پورا، کہ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں سر؟ اسلام دین تو وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ادروائز بھی ہم نے دیکھا وہ جو اورا ہے، یہ بعض اوقات جیسا آپ اچھا گمان رکھے، ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ اچھا، اور ایک آپ چیز دیکھیں، اتنے آپ یعنی کہ اتنے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں دل کے کہ جب میں یہ کیوں سوچوں کہ شاہ صاحب میرے بارے میں کوئی بری بات سوچتے ہیں، ضرورت کیا ہے، اور کوئی وجہ، کوئی اس کا سبب نہیں ہے میرا۔ یہ بتائیے کہ کس رشتے میں شک جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ کون سا رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے، جتنے بھی انسان کے رشتے ہوتے ہیں، ریاست سے انسان کا رشتہ لے کر ماں باپ تک، میاں بیوی تک، سب سے زیادہ شک کس رشتے میں ہے؟ سر ہر وہ رشتہ جو خراب ہو رہا ہے اس میں شک ہی ہوتا ہے سر۔ یا شک کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، بریک سے واپس آ جائیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سے رشتے میں شک جو ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور کیا شک کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے، یا رشتہ خراب ہو رہا ہو تو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ چھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔
حضرت میں چاہوں گا اب ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ شک جو ہے کن رشتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے دین جو ہے شک اور بدگمانی کے حوالے سے کیا یعنی کہ ہدایت جاری کرتا ہے؟ ذرا شک کہتے ہیں ایسا گمان دل میں پیدا ہونا، ایسا خیال پیدا ہونا جس پر یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں شک۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے آپ پوچھنا چاہیں تو کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ شک برا ہو تو اسے بدگمانی یا برا شک کہتے ہیں۔ جی، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کچھ شاہ صاحب نے، قاسم شاہ صاحب نے بڑے وقیع انداز میں بیان کیے ہیں۔ ایک دو یہ ہے کہ ایک تو بندے کے مزاج اور عادت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہی شکی مزاج، وہ اپنی بیوی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پولیس والا ہر شخص کو مجرم ہی سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، اس لیے انہیں اپنی بیوی میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور اس میں کچھ اثر بیوی کا شوہر پر شک کرنا یا شوہر کا بیوی پر شک کرنے کا ایک سبب وہ ہمارے ڈرامے بھی ہیں، اچھا، ہمارے ایسی فلمیں بھی ہیں جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں بیوی کو ایک منفی کردار میں دکھایا گیا یا شوہر کو منفی کردار میں دکھایا گیا، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پھر اسی انداز میں اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی ہمارے بدگمانی کو ڈراموں کا جنم دیتا ہے۔ بہت بڑا جو موضوع ہے کثیر ڈراموں کا، وہ ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر، ایک شادی میں رہتے ہوئے اور دوسرا افیئر چل رہا ہوتے ہے۔ ہیں۔ تو جب آپ کے ذہن میں ہر وقت ٹی وی پہ یہ چل رہا ہوگا کہ مرد بھی بے وفا ہے، عورت بھی بے وفا ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی وہی وسوسے، آپ سے مراد کسی بھی شخص کے ذہن میں اور لطف کی وسوسے بات پیدا ہو یہ سکتے ہیں۔ ہے کہ اگر ان ایسے ڈرامے جو اخلاقی خرابی کا باعث بن رہے ہیں، اس پر کوئی بات کرے تو اسے قدامت پسند، تقیہ نوس کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی حقیقت کا بیان کرنے کا مقصد ہے ایک دوسرے کی اصلاح اور خرابی سے بچنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، کالر آ گئے، کالر لے کے پھر یہیں سے میں آتا ہوں۔ جی السلام علیکم جناب، اعجاز صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اعجاز صاحب۔ سر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن میں غیبت پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ جی 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 کیجئے، کوئی بات نہیں کیجئے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کی ذات سے وہ اختلاف جو اس کے سامنے نہ کیا جا سکے، جی، کسی کی ذات سے وہ اختلاف جو اس کے سامنے نہ کیا جا سکے غیبت کہلاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بجات وقت 3 کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے وہ درجے میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے وہ سزاؤں کا باعث بنتا ہے۔ بے شک، بس میں نے یہی آپ سے ریکویسٹ کر دی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی نسیم صاحب ہے کالر۔ ہاں جی، جی محترمہ ہے، جی نسیم اختر صاحبہ۔ جی ہاں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نسیم صاحبہ، آپ آن ایئر ہیں اس وقت، فرمائیے۔ میں دیکھیں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں، نسیم اختر۔ تو میں نے یہ فاروق قادری صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی آپ کیجئے، سن رہے ہیں وہ۔ ہاں، میرے بھائی 35 سال سے میرے ساتھ ناراض تھے، اور کبھی انہوں نے یہ بات ویریفائی نہیں کی تھی کہ آیا جو کچھ تمہاری بھابھی بتا رہی ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ 35 سال کے بعد اب وہ 22 اپریل کو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس کے بچوں نے اور بھائی نے معافی مانگ کے میں جنازے میں شامل ہو گئی ہوں۔ میرا کوئی نقصان نہیں اس میں ہوا، لیکن کیا اس کو بخشنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے گا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے؟ نسیم صاحب کیا سوال ہے؟ وہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی، ان کا جو میں سمجھ پایا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہے، جو مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو تھے وہ مجھ سے ناراض تھے میری بھابھی کی گفتگو کی وجہ سے، اور کبھی انہوں نے مجھ سے یہ تصدیق نہیں کی 35 برس سے کہ میری بھابھی جو کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، اور اسی حالت میں وہ چلے گئے۔ وہ شک اور بدگمانی کا شکار ہو گئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھابھی اس آپ نے کے انہیں سبب۔ معاف کر دیا، اب ان کے حق میں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، وہ رحیم و کریم ہے۔ آپ کا انہوں نے حق پامال کیا بدگمانی کر کے، آپ نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے، ان کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ سر آپ مکمل کر لیجیے۔ اچھا، شک جس آدمی کو عارض ہو جائے نا، شک اور بدگمانی کی وجہ سے بندہ بن جاتا ہے نفسیاتی مریض۔
اب وہ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے یقین میں بدلنے کے لیے ٹو میں لگ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تجسس کرتا ہے. اب جب بندہ کسی کی جاسوسی شروع کر دے تو ہر شخص کے اندر کئی خطائیں جی خرابیاں ہوتی ہیں. اب کچھ اور بھی خرابیاں نظر میں پڑ جاتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتے کی بربادی اور تباہی اور تعلق کا انقطاع. اس لیے شریعت نے ابتدائی طور پر قدغن لگاتے ہوئے سورہ حجرات میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں بہت ساری گمان کرنے سے بچو. یعنی بدگمانی بات کی بات ہے, گمان, ایکسٹرا گمان ہی نہ کرو اور لوگوں کی ٹو میں مت رہا کرو. اچھا, ایکسٹرا گمان کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان بعد الظن اثم, بے شک بعض گمان گناہ ہے. یعنی سارے گمان گناہ نہیں ہے. اچھا گمان کرنا, اچھا فعل لینا, یہ درست ہے, لیکن کثرت سے گمان کریں گے آپ تو بدگمانی بھی کر جائیں گے, اور بدگمانی جب کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے, وہ گناہ بھی ہے اور اس کے خرابیاں بھی بہت زیادہ ظاہر ہوں گی. اب جب بدگمانی کو ممنوع کیا تو گمان اور بدگمانی کی وجہ سے ہی تو بندہ تجسس میں پڑتا ہے. لہذا اگلے لفظوں میں فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا, کہ تم پھر ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو, ٹو نہ لگاؤ تاکہ تمہارے رشتے خراب نہ ہو. یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کی ٹو میں مت رہو, تجسس میں مت پڑو تاکہ تمہارے رشتے خراب نہ ہو. چھوڑے جی, کالر ہے ہمارے پاس, محمد اقبال صاحب. ہاں جی, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام اقبال صاحب. قاسم ارشاد صاحب سے بات کرنی ہے مجھے. جی کیجئے. عرض یہ کہ وہم, گمان, شعور کا مراقبے سے کیا تعلق ہے؟ مراقبے سے گمان اور شعور, مراقبہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں سمجھا ویسے ان کا ایگزیکٹ سوال کی کنسٹرکشن جو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ میں بھی نہیں سمجھ پایا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم, گمان اور شک کا مراقبے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ سوال کی اصل میں ساخت ہی نہیں بنتی. ساخت نہیں بنتی, مراقبہ کہاں پر ہے اور مطلب کہہ لیجیے گمان. اب سر آ جائیے آپ اس کے اوپر جو ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ کتنے جو رشتے ہیں ان میں کس رشتے میں سب سے زیادہ شک ہے؟ اچھا سر دیکھیں, ہر رشتہ ہی اس کی بنیاد اعتماد ہے, اور اعتماد کو خراب کرنے والی چیز شک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک بڑی اہم ایڈوائز کرنا چاہوں گا. ہمیں اپنے رشتوں کو اس حالت میں رکھنا چاہیے کہ شک آئے ہی نہ. یعنی آپ دیکھیں نا, کچھ لوگ وہ آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی اچھی لگتی ہے, آپ کا صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے, اور آپ کا اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. درست بات. پرابلم ہی ہوتی ہے شاہ صاحب, بڑی دنیا وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے اور بعض اوقات کچھ ہوتا بھی ہے, یا بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضاحت نہیں دیتے, آپ اس کو مبہم رکھتے ہیں, وہاں سے شک پیدا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈراموں سے یہ چیز بڑی ہے. بعض اوقات انسان کا تجربہ ایسا ہوتا ہے, وہ تجربہ اس کو شک میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے پاس ایک دفعہ کاؤنسلنگ میں ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا میرا ایک رشتہ ہوا اور اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شک تھا اور وہ شک یقین میں بدلا. اب میری شادی کہیں ہو چکی ہے, اور وہ شادی جو ہو چکی ہے وہ انتہائی کریکٹر فل محترم ہے, لیکن پرانے جو میرا ایکسپیرینس ہے جس سے مجھے شک مل گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ وہ رشتہ خراب ہونے لگ پڑا ہے. وہ جب بھی میں ٹو لگاتا ہوں, جاسوسی کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں, وہ تنگ آ چکی ہے. اچھا, میں نے انہیں کہا کہ ایک تو آپ اپنی اس عادت پہ قابو پا سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ طے کر لیں کہ جب اتنی بار آپ کو منہ کی کھانی پڑی تو شرم ہی کر لیں. آپ اپنا ایک نیا ایکسپیرینس یہ بھی تو ہے کہ کچھ نہیں نکلا. تیسری بات ضروری نکالنا آپ نے. تیسری بات, وہ جس پہ شک کر رہے ہیں اس کو ساتھ ملا لیں, اسے کہ یہ میرے ساتھ مجھے بار بار ایسا ہو رہا ہے, مجھے آپ کی مدد چاہیے, میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرخلوص رشتہ وہ آپ کو شک کی حالت میں رکھتا ہی نہیں ہے. یہ ایک اذیت ہے جو آپ اپنے قریبی رشتوں میں آپ ڈال رہے ہیں. شک سے اس کو نکالیں کہ بھائی اس میں یہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رشتوں کی بنیاد جو کہ سب سے مضبوط چیز ہے رشتے, وہ بیوی کا رشتہ ہے, آپ کا بھائی کا رشتہ ہے, پارٹنر کا رشتہ ہے. بعض اوقات بڑے بڑے اچھے پارٹنر دشمن بن جاتے ہیں اور اس کی بنیاد کہیں کوئی شک سے شروع ہوتی ہے. اچھا, باس اور امپلائی کا رشتہ ہے, کولیگز کا رشتہ ہے, یہ سارے رشتے اعتماد مانگتے ہیں. تو ہمیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے. ہمیں جو کہتے ہیں بہترین ٹیمز بنتی ہیں. آپ کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کے بزنس بھی ایک لمٹ کے بعد گرو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں, اعتماد نہیں کرتے, اعتماد خراب بھی ہوتا ہے بعض اوقات,
اور خراب ہونے کے بعد بزنس سے خاص ایکسپینشن کے بعد آگے نہیں بڑھتا. ایک یہ بھی شاہ صاحب کوٹ کیا جاتا ہے پاکستان سیٹ سسٹم کا شکار ہے. وہ سیٹ سسٹم کا شکار اس لیے ہے کہ سیٹ کا ابتدائی تجربہ خراب ہوتا ہے, وہ خراب کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا بعد میں با اعتماد لوگ بھی آئے وہ اعتماد نہیں کرتا. ایک مجھے یاد ہے میں ایک سیریز لکھا کرتا تھا جیو کے لیے لباس کے نام سے, جو میاں بیوی کے اوپر ہوتی ہے. اس میں ہم نے کچھ پلیز لکھے تھے, میں نے بھی ایک جملہ اس میں لکھا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ جائے لوگوں تک. شکی انسان جو ہے وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی پھر وہ آگے وجہ یہ ہے شاہ جی کہ اگر فرض کر لیں آپ شک میں مبتلا ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی. جب آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں, ہاؤ کین یو لو می, آپ کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو شکی شخص جو ہے وہ کبھی کسی کو چاہ ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی اتنا برا وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ محبت کر ہی نہیں سکتا. نفسیاتی نقطہ بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر. آپ کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا, آپ شک بھی اسی پہ کرتے ہیں. وہ شک آپ مطلب اصل میں احتیاط اور وہ شک بڑے قریب پڑے ہوتے ہیں, تو محبت کو دور کر دیتے ہیں. پھر آپ اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے شک کرنے لگ پڑتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آپ کو اپنی گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے, آپ بار بار لاک چیک کرتے رہیں گے. آپ کو ایک اپنا رشتہ بڑا پیارا ہے, آپ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ مجھ سے دور جائے, لہٰذا آپ ہر وقت چیک کرتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے, اور آپ اس کو دور جانے کو گوارا ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شک تو پھر دور کر دیتا ہے. جیسے آپ ابھی اس خاتون کا ذکر کر رہے تھے, مرد کا, کہ جو آپ کے تجربے میں آئے کہ انہوں نے خود کہا کہ میری اب جو بیوی ہے وہ تنگ آ گئی ہے, اذیت میں مبتلا ہو گئی ہے. تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ سب دیکھیں, اس میں اب اقسام آ جاتی ہیں. آپ کا اگر تو آپ مریض ہیں, اب مریض کی نشانی کیا ہے؟ مریض کی نشانی ہے کہ اس کو, مریض میں بھی دو قسمیں, ایک کو پتہ ہی نہیں میں شک کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو نقصان اس کو ملتا جا رہا ہے. ایک وہ جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں کرتا ہوں, مجھے نقصان ہوتا ہے لیکن میرے بس نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, شک کے دو قسم کے مریض ہیں. مجھے اجازت دیجیے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کالر ذرا لے. شک کے دو قسم کے مریض ہیں, آپ بھی یاد رکھیے گا, بڑا اہم نقطہ. جی کالر ہمارے پاس اجمل صاحب. السلام علیکم جناب. اجمل صاحب وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں لاہور سے. جناب اجمل صاحب. سر میں نے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ جو اس رمضان میں اتنی پیاری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, مطلب دلوں کو منور کرنے والی. آپ کی محبت, آپ اتنا وقت نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں, فرمائیے کیا کہیں گے. دوسرا شک پہ میں نے یہی بات کرنی تھی کہ شک بیسیکلی جو ہمارے ایک جتنے بھی رشتے ہیں, چاہے وہ امپلائی کا ہو یا ہمارا آپس میں رشتہ ہو, بنیادی چیز ہی آج کل جو زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ شک ہی ہے, جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ہمارا جو جاب میں بھی مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, اور کالر ہیں. شک کے دو اب شاہ صاحب دیکھیں, دو طرح کے شک بنیادی طور پہ ایک چھوٹا موٹا شک, اگر آپ نے اس کو مینج نہیں کیا تو یہ یاد رکھیے کہ شک آپ کو کچھ ہی عرصے میں ذہنی مریض بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو شک میں مبتلا ہو رہا ہے اس نے مینج نہیں کیا, یا جس پہ شک کیا جا رہا ہے اس نے خود مینج, جو مبتلا ہو رہا ہے خود مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو ایک ورڈ بڑا اچھا ہے, کارپوریٹ میں بولا جاتا ہے سیلف مینجمنٹ. جی تو سیلف مینجمنٹ صرف کپڑے اچھے پہننا, خوشبو لگانا, یہی سیلف مینجمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیلف مینجمنٹ یہ بھی ہے کہ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ خیال سوچنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ یہ خیال آیا ہے اور تواتر سے آئے تو یہ کہیں میرا ایمان ہی لے جائے یا میرا رشتہ خراب کر دے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ شک کرنے والا پراپر مریض ہوتا ہے اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا. ٹھیک ہے, اسے ہم شک کرنے کی بیماری کہتے ہیں. اب اس میں اب دیکھنا پڑتا ہے وہ قسم کیا ہے. بعض لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے, بعض کو نہانے کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگ بار بار گاڑی چیک کرتے ہیں, بعض لوگ تالا لگا کے 6 بار چیک کرتے ہیں, بعض لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم میرے ساتھ تو نہیں ہے, گھر کے افراد سارے ٹھیک ٹھاک ہیں, سانس, کئی لوگ اٹھ کے رات کو چیک کرتے ہیں سانس چل رہا ہے ساتھ والے کا. تو یہ اب اگر عادت پڑ گئی ہے آپ کو تو آپ کو پھر ایک بار بیٹھ کے سنجیدہ حوالے سے خود کو سوچنا چاہیے میں کرتا کیا ہوں, ٹھیک, اور اس سے میری کتنی انرجی ضائع جا رہی ہے, اور رشتہ کتنا خراب ہو رہا ہے. دراصل میں کہوں گا کہ شک کرنے والے کا رب پہ اعتماد بھی نہیں رہتا. اپنے رب پہ بھروسہ, اپنے رب پہ اعتماد, ایک توکل ہونا چاہیے. توکل آپ کی ذہنی صحت کو پیدا کرتا ہے. یہ جملہ بھی کم ہی بولا گیا ہوگا کہ جو توکل کرنے والا وہ ذہنی طور پہ مضبوط رہتا ہے, ہیلدی مائنڈ رہتا ہے. شک کرنے والا ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس میں علاج جو ہے اگر وہ پراپر بیماری کی شکل اختیار کر گیا پھر تو معالج کے پاس جانا چاہیے, اور وہ معالج سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے, سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اس کی حد اتنی نہیں ہے, یعنی آپ کے کنٹرول میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے,
تو آپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اپنی تھاٹس کو بھی، سوچوں کو بھی روکنا چاہیے. آج کل ایک بڑی بہترین ایکسرسائز ہے شاہ صاحب، اگر اسے کوئی بھی ہمیں سننے والا تھوڑی سی پریکٹس سے سیکھ سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. دنیا میں بڑی اس کی بات ہو رہی ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ ذہن آپ کا یا ماضی میں جاتا ہے، مستقبل میں جاتا ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑی سی ٹریننگ دیں کہ اس نے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے، وہ سانس کی مشق کے ذریعے دی جا سکتی ہے کہ سانس لیتے اور نکالتے ردم کے ساتھ آپ جس ترتیب سے سانس لے رہے ہیں نکال رہے ہیں، اگر اس پہ اپنا پورا فوکس کریں، خیال جب بھی کہیں جائے ادھر لائیں. شروع میں بڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر یہ آپ روز 10 منٹ کر لیں، کچھ دن مشکل ہوگا، 10 منٹ گزرنے بڑے مشکل ہوں گے، تو آپ کے مائنڈ کو کہیں ٹھہرنے کی عادت پڑے گی، موجود میں رہیں گے، وہ پریزنٹ مومنٹ میں آئے گا. کیونکہ مائنڈ نہ چاہتے، جیسے شاہ صاحب کھیت ہوتا ہے اس میں پگڈنڈی بنی ہوتی ہے، وہ پگڈنڈی کو گورنمنٹ نے نہیں بنائی ہوتی، لوگوں نے چل چل کے بنائی ہوتی ہے. اسی طرح مائنڈ میں بھی کچھ تھاٹس چل چل کے وہ پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے برا سوچنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معالج کے پاس ایک لمحے کے لیے، میں چاہتا ہوں سارے مسکرا بھی سارے پریشان ہوئے، معالج کے پاس ایک شخص چلا گیا، اس نے جا کے کہا جی مجھے بڑی عجیب سی بیماری ہے، مجھے کمپلیکس ہو گیا ہے. اس نے چیک کیا، کئی سیشنز کے بعد اس نے ہسٹری لی، اس نے کہا جی تجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو بندہ ہی گھٹیا ہے. تو بعض اوقات آپ میں کوئی پیدائشی انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے، انفیریئر. سر شک کیا علاج جو ہے دین اسلام جو ہے وہ اس حوالے میں کیا وہ کہتا ہے؟ ایک تو بڑا واضح آیت آ گئی، سب سے اگر صحیح مسلمان ہوگا تو پہلے تو انہی پر عمل کرے گا اور علاج ہو جائے گا، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی علاج جو ہے اگر کوئی شدید شک میں کے مرض میں مبتلا ہو؟ لیکن کالر لے لوں اس کے بعد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب عمان سے. جناب توسوی صاحب، پہلا تو سوال میرا جو شاہ جی سے تھا وہ تو فون پہ ہی مجھے جواب اس کا مل گیا کہ شک کو دور کیسے کریں اور دماغ کو کیسے قابو میں کریں. دوسرا سوال ہے میرا مفتی صاحب سے. جی میں توسہ شریف سے ہوں، کچھ اور سسٹم ہے ہمارے، ہم جوڑنے والے لوگوں میں سے ہیں کہ لوگوں کو جوڑا جائے. جو بابا فرید نے کہا تھا نا کہ مجھے سوئی دو، چونکہ سوئی جوڑتی ہے، کینچی مت دو، کینچی علیحدہ کرتی ہے، کاٹتی ہے. فرمائیے. جی کسی وجہ سے لائن ڈراپ ہو گئی. سر دین کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ جی اس اعتبار سے نا شک کو دو مختلف قسموں میں واضح کر کے ہم علاج پر بات کر سکتے ہیں. ایک ہے شک جو وہم کے معنی میں ہے، اچھا وسوسے کے معنی. ٹھیک ہے. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی، گاڑی کو بار بار دیکھنا ہے، اس پر کوئی یہ تو وسوسہ ہے، کوئی لائن تو نہیں لگ گئی. یوں ہی وضو کیا تو پھر کچھ دیر بعد بھول گئے پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا. یہ بہت ہوتا ہے. یا میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے. اسے وہم کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں، شک بھی کہتے ہیں. اس طرح کا جو شک ہو اس میں شریعت کہتی ہے کہ الشک لا یزول الیقین. آپ کا وضو کرنا آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہ میں نے اب میرا ابھی وضو ہے یا نہیں یہ شک ہے، تو یہ شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کا وضو ہے. سبحان اللہ. سبحان، کتنی آسانی پیدا کر دی. اسی طرح کیا دین آسان. دوسری بات یہ ہے کتنی آسانی پیدا. دوسری اور تیسری رکعت میں آپ کو شک ہو گیا تو اس میں آپ کا 2 رکعت پڑھنا تو یقین ہے، ٹھیک ہے. تیسری میں شک ہے کہ میں نے پڑھی یا نہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسری ہی ہے ابھی، کیونکہ وہ تو یقین تھا. تو شک یقین کو نہیں توڑ سکتا، لہٰذا آپ یقین والی سائٹ پر آ جائیں گے، غالب گمان کی طرف آ جائیں گے. اچھا مجھے ایک ذاتی بڑا تجربہ ہوتا تھا وہ طواف کرتے ہوئے 7 ہوئے ہیں کہ 6 ہوئے ہیں، اس بارے میں بھی یعنی کہ اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میرے 6 ہیں یا 7 ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا غالب گمان اور یقین دیکھیں کس طرف ہے. وہ تو یہی کہتا تھا کہ نہیں 6 ہوئے ہیں پورے کر لو، رہنا جائے، پھر 6 ہی کنسیڈر کیے جائیں. ٹھیک. دوسری صورت شک کی یہ ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ شک کی بدترین قسم. جو پہلا شک تھا نا وہ ایک بیماری ہے، وہ انسان اس میں معذور ہے، اس کو ایسے وہم آ جاتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ان کو ختم کرنا، اور اس کا نقصان بھی خود ہی کو ہے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بتا دیا. وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ بالکل ان کو روک سکے، وہ خیالات ابھرنے. ٹھیک. یہ جو دوسرا شک ہے کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا.
سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بدگمانی کے بارے میں، برا سوچنا کسی کے بارے میں. تو بدگمانی کو، یہ بدگمانی کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. ٹھیک، اچھا. ہاں، وسوسہ آنا، وہم آنا، وہ جو شک ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. اچھا کسی کے بارے میں سوچنا یا برا سوچنا یہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے. لہٰذا اس میں شریعت کہتی ہے ظن المومنین خیرا، بھائی برا نہیں سوچنا، ٹھیک، اچھا سوچو اس کے بارے میں. محض اپنے خیالات کی بنیاد پر اس کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم نہ کرو، وہ گناہ ہے تمہارے لیے. تو اس کا علاج شریعت نے بتایا کہ اپنے اس فاسد خیال کو نہ آنے دو، فاسد گمان اس کے بارے میں قائم نہ کرو. تو وہ تو علاج یہ ہے کہ بندہ اس خیال کو ہی تبدیل کر دے، اس سوچ کو ہی تبدیل کر دے، کیونکہ اس میں بھی دو صورتیں ہیں. جی، جس کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں، مثلا ایک شخص کسی عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے کہ اس کو یہ کہاں پہ کال کرتی ہے، یا اس کو کال آئی ہے، اس نے اپنی ماں سے آج میرے بارے میں کوئی بات کی ہوگی، میرے فیملی میٹر کو ڈسکس کیا ہوگا، اپنی والدہ تک پہنچایا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو وفا پہ شک ہوتا ہے. وفا پہ شک ہوتا ہے. اکثر آج کل مسئلہ وفا سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی باتیں اپنے گھر والوں کو کیوں بتا دیتی ہے. اچھا، اس پہ بھی انہیں پورا یقین نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی. تو اب شک پڑ گیا کہ انہوں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی. اب شریعت کہتی ہے آپ بدگمانی نہ کریں. ہو سکتا ہے اس نے نہ بتائی ہو، وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچیں. اب یہ سوچنا، یہ رائے قائم کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اچھی رائے قائم کریں یا بری رائے قائم کریں. تو یہاں شریعت کہے گی آپ اس کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں. سو اس کا یہ علاج ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مجھے لگا جی فرمائیے. چھوٹا سا واقعہ پلیز. میں نے کہیں ایسے ہی پڑھا، پیراگراف چھوٹا سا. ایک کسی وقت میں کوئی مزدور تھا جو اینٹ اٹھاتا تھا، اوپر پھینکتا رہا، تیسری منزل تک جاتی تھی. تو جو اس کا ٹھیکیدار تھا وہ بڑا حیران ہوا اس کو دیکھ کے کہ یہ کیا راز ہے. پتہ لگا اس کا راز کوئی یہی ملا ہے کہ دوپہر کا جب وقت ہوتا ہے تو ٹکر روٹی اس کی بیوی پکا کے لاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے اور کہتی ہے کیا محنتی انسان ہو. سبحان اللہ. اچھا، اس نے کہا ایسا کرو، بڑا ہی لکی مزدور سی، لکی ہو گیا. واہ واہ واہ. اور رفاقت بھائی کو دیکھیں کیسا کہا نکلا. اس نے کہا جی اس عورت کو شک میں ڈال دو کہ اس کا معاملہ کہیں ہے کوئی ایسا. تو یقیناً اس نے ہاتھ کھینچ لیا ہوگا. انہوں نے سب نے دیکھا کہ وہ اینٹ پھینکنے والا جو تیسری منزل پہ اینٹ جاتی تھی، پہلے دوسری پہ گئی، پھر پہلی پہ گئی، اور کچھ دن بعد اس نے اینٹ اٹھا کے سر میں مارنے کی کوشش کی. رشتہ آپ کا اعتماد کا ہو تو گھر سے خیر ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر سے کمزوری آپ کو ملے تو شاہ صاحب پھر بندہ اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ کیوں ہنسے تھے اتنا؟ میں نے کہا ہنسے کیوں تھے آپ؟ آدھی حقیقت آدھا فساد. اچھا، یہ جو شک کا یہ معاملہ ہے خاص طور پہ میاں اور بیوی کا، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے، چونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جی، اس بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے قرآنی اور ایمانی اور شرعی حقوق سمجھیں. ٹھیک. اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں جب تک دل صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کا دل میلا اور گندا ہوگا. آپ کو نہ عبادات کا، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اثر، کوئی روحانی مزہ حاصل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے دل صاف کریں اپنے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی پر شک کرے یا بیوی میاں پر شک کرے، اس کے نتائج پر غور کریں. نتائج کیا نکلیں گے؟ بالآخر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اگر جھگڑے سے بھی اطمینان نہ ملا تو پھر یہ بات رشتہ ٹوٹنے پر آئے گی، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا بچوں کا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ ایک فاسد شک سے ہوئی. ٹھیک ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے پھر آپ سے ایک چیز اور بھی، اس میں ایک سوال بھی تھا. اچھا، چونکہ ٹائم وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی دے دیں. یہ بھی تو ایک ہے نا کہ ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہو. یہ بھی تو ایک جنون مسئلہ ہے کہ مجھے کیوں دھوکہ دیا جائے، یا کسی عورت کوئی سوچے گی کہ اس کا شوہر اسے کیوں دھوکہ دے. یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی بعض اوقات شک گزر جاتا ہے.
تو اس بارے میں شریعت نے بتایا ہے نا کہ اگر دلائل سے اور قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو دھوکے کے بارے میں جو لائے عمل اس وقت اخلاقی طور پر بنتا ہے وہ مصالحتی انداز سے بنتا ہے. لیکن روز شک کرنا, ہر وقت شک کرنا نہیں, شک کی مزاج ہو جانا یہ بربادی. آخری سوال, بہت لوگوں کی عادت ہے میرے خیال میں یہ شک, آپ نے دیکھا ہوگا میمز بھی بہت آتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے موبائل بہت چیک کرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا یعنی کہ اس میں شریعت نہیں کرنے چاہیے, اعتماد رکھیں کیونکہ یہ شک کی ہونے کی علامت. لیکن اگر میرے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے گھر میں اس کو اس پہ وہ کیا لگا پاسورڈ لگانا. یہ میرا موبائل سچی بات ہے, میں نے کبھی پاسورڈ نہیں لگایا. اس بارے میں میرا مشورہ یہ ہے, میاں بیوی دونوں یا گھر کے جتنے افراد ہیں نا اپنے موبائل کو بغیر پاسورڈ کے گھر میں رکھیں, میرا بغیر پاسورڈ, تاکہ کسی قسم کے گمان اور شک کی گنجائش ہی باقی. یہ الگ بات ہے کہ مجھے پھر بھی وضاحت دینی پڑتی ہے. ایسے پاسورڈ شیئر ہی کر لیں, شیئر ہی کر لیں. اور لائٹر جو اسی پاسورڈ لایا. یہ اور بات جلدی بتائیں, میں نے یہ اور بات تھی کہ میں نے چہرہ چھپا لیا, ورنہ تو میں نقاب کشائی میں تھا. کیا کہنے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريديهم
وافتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض تقت وشمس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پروردگار عالم ہم سب کی، ہمارے ناظرین کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں بیوی بچوں کی بخشش کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام دیکھنے والوں میں، سب کے گھر والوں میں جو جو بیمار ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ سب کو شفا دے دے۔ ہمارے ملک سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے۔ تیرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے بڑے پریشان ہیں، تکلیف میں، آزردہ حال ہیں۔ اے اللہ نظر رحمت فرما دے، سہولت عطا کر دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ پروردگار مشکلات دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، کام والوں کے کام چلا دے، بے روزگاروں کو برسرے روزگار کر دے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت دے دے، ماں باپ کو بچوں کا ادب عطا فرما دے، ان کی فیلنگز کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اولاد دے دے۔ ماں باپ جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اچھے رشتے دے کے ان کی پریشانی دور کر دے۔ سسرال میں بیویوں
کو عزتیں عطا فرما دے. پروردگار عالم خصوصی طور پر بے گناہ قیدیوں کو رہائی کر دے. ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو خلاصی عطا کر دے. ملک کو استحکام، سلامتی، عزت اور وقار عطا فرما دے. اور اے اللہ جتنے لوگوں نے فون کالز کر کے خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس کا جو درد ہے اس کا مداوا کر دے. ہر ایک کی دعا پوری فرما لے، قبول فرما لے. آنے والی زندگی میں صحت قائم رکھنا، مصیبت اور حادثے سے بچانا، ملک کو حادثوں سے بچانا. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھنا اور عزت سے رکھنا، خوشحال رکھنا اور عزت والی ہی موت عطا فرمانا. یہاں بھی خیر رکھنا اور محشر کے میدان میں بھی آبرو قائم رکھنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.